جو کچھ حروف ہے پیج نمبر 81 ان کا دیکھیے کام کیا ہے اور کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں. سب سے پہلے ان. ہم کو پتا ہے کہ ان حرف ناصب للفعل فعل المضارع. جب فعل مضارع پر ان داخل ہوتا ہے تو اپنے فعل کو کیا دیتا ہے آخر میں زبر. جیسے اريد ان تسمعني، اريد ان تسمعني، میں چاہتا ہوں تم مجھے سنو. اريد ان تسمعني، تو تسمع کا آخر عین تھا تو ان کی وجہ سے اس پر کیا آ گیا زبر آ گیا، اسی وجہ سے اس کو حرف ناصب. اس کا ترجمہ اکثر کہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اريد ان تسمعني، میں چاہتا ہوں کہ. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے ایک اور ان، عین اور نون کے ساتھ، یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، ان حرف جر ہے. جیسے سمعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. من اور ان اس میں فرق ہے تھوڑا سا. من اور ان، من کا ترجمہ بھی ہم سے کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ہم سے کرتے ہیں. تو من اور ان جو ہوتا ہے، یہ ان جو اکثر استعمال ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ. مثال کے طور پر کسی کا قول آپ سنیں گے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہے سمیعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر ان استعمال ہوگا. اور من جو سے جس کو ہم فرام کہیں گے، جو ہم مثال کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ٹھیک ہے، اس کے لیے من کا استعمال ہوتا. ہاں، غیر ضروری کے لیے. بعض اوقات ان بھی غیر ضروری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ صلات ایسے ہیں فعل کے ساتھ، کچھ صلات ایسے آتے ہیں ان جن کا ترجمہ سے ہوتا ہے مگر وہ غیر ضروری کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ خصوصی فرق ہے اس میں. سر اب من کا کیا آپ نے کہا؟ من جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جانا، منتقل. اور من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے. تبعیض مطلب مثال کے طور پر 5-6 آدمی ہیں، ان میں سے کچھ کو آپ کو چوز کرنا ہے، تو من جیسے اکلا بعض منہم، ان میں سے کچھ نہیں کھایا. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی من آتا ہے. تبعیض مینس کچھ کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں، سلیکٹڈ کے لیے. ایک اور حرف جر ہے الا، ہم نے پڑھا ہے حرف جر للاسم. ٹھیک ہے، الا بمانا پر. جیسے الزکوٰۃ واجبۃ علی الاغنیاء، زکوٰۃ اغنیاء مالداروں پر کیا ہے واجب ہے. یہ بھی حرف جر ہے. اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر کیا آتی ہے زیر. ایک ہے الا، یہ حرف تنبیہ ہے. جب آپ کسی چیز کو، کسی شخص کو تنبیہ کریں گے کسی چیز کے متعلق یا کسی کام کے متعلق، قرآن پاک میں اکثر یہ استعمال ہوتا ہے. تو تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تنبیہ میں جو آپ آگے بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کو پہلے اس سے کیا کریں گے، تھوڑا آگاہ کریں گے. جیسے الا ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کا ترجمہ اکثر ہوتا ہے جان لو سے. الا جان لو، ان الاولیاء بے شک جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ وہ کسی چیز سے غم میں یعنی ڈرتے ہیں. تو یہ الا جب ہم کسی چیز سے تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یعنی سامع جو ہوتا ہے آپ کا سامنے والا، اس کو آپ تھوڑا آگاہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی آپ خاص بات اس کو بتانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس کو کیا کریں گے، تھوڑا تنبیہ اٹینشن دینا چاہتے ہیں کہ میں جو تمہیں بات کہنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے. اس کا ترجمہ اکثر کیا ہوتا ہے جان لو سے. ما حرف نفی للماضی، ما جو ہے حرف نفی ہے. ماضی میں جب آپ کسی چیز کی نفی کریں گے کس کے ذریعے کریں گے، ما. جیسے ما حبیطت طیارۃ الآن، ابھی تک یہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں جہاز ہے وہ لینڈ نہیں ہوا. یا ما اکلت الطعام، میں نے کھانا نہیں کھایا. یا ما جلست، میں نہیں بیٹھا. تو ماضی میں کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، کون سا نفی کا حرف استعمال کریں گے، ما. اور مضارع کے لیے مضارع کے لیے. اچھا ایک چیز ہے، بعض اوقات مضارع پر بھی ما آتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے فعل مضارع ہوگا اور اس کی نفی ما کے ذریعے ہوگی. کیونکہ مضارع میں ہمیں دو چیزیں ہیں نا، ایک تو حال ہوتا ہے، ایک مستقبل. اگر آپ حال میں کسی چیز کی نفی کریں گے تو فعل مضارع پر آپ وہاں پر ما لگائیں. جیسے ما آکلو، میں نے ابھی نہیں کھایا. اگر آپ کہیں گے لا آکلو، میں نہیں کھاؤں گا، یعنی آپ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں. حال کے لیے آپ کیا کہیں گے، میں نہیں کھا رہا ہوں. اس کے لیے کون سا استعمال کریں گے، حرف نفی ما. تو
تو ما جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو نفی حال میں ہوتی ہے، اور لا جب داخل ہوتا ہے تو نفی مستقبل کے لیے، اور عام جب فعل ماضی پر ما داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی میں یوز کر سکتے ہیں۔ ما حرف مصاحبہ، کسی چیز کو کسی کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ما، یہ بھی حرف جر ہے۔ تقول، جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے آپ لوگ کہتے ہو یا ہم کہیں گے وحشرنا مع المتقین والابرار، دعا ہے نا، وحشرنا، حشر یحشر جمع کرنا، حشر فرمانا، وحشرنا اے اللہ ہمارا حشر فرما، مع المتقین، متقین کے ساتھ، والابرار اور نیکوکاروں کے ساتھ۔ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ یہ بر سے نکلا، بر کہتے ہیں نیکی کو، ٹھیک ہے، ابرار کہتے ہیں نیکوکار۔ اس کا واحد کیا آتا ہے؟ بر بر بر، اس کا ہاں نیکی، بر کہتے ہیں نیکی، نیکی وہ دوسرا بر ہے، اس کے معنی میں برن، برن نیکی ہے، برن جو نیکی کرتا ہے، نیکوکار۔ ابرار اس کا پلیولر ہے، ہاں دونوں پہ آئے گا، واو ہے نا عطف، ہاں ہاں دونوں پر۔ یہ ان اور الا جو آپ نے بتایا نا، ان کے دونوں حروف جر ہیں، دونوں ہیں۔ یہاں پہ بک میں تھوڑا مختلف لکھی ہے، اس سے کچھ فرق تو نہیں؟ کہاں پر؟ بک میں لکھی ہے جار اور جر، حرف جار اور حرف جر دونوں ایک ہی ہے، ہاں لکھنے کا انداز، ہاں جار بھی کہہ سکتے ہیں، جر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ہاں اس میں ایک چیز ہے، اوپر ہے نا حرف جار، ٹھیک ہے، حرف جار یہ موصوف صفت کا ترکیب بن گئی ہے، یعنی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، موصوف صفت کی ترکیبیں بن گئی ہے، حرف جار، ہاں حرف جار یعنی موصوف صفت ہے، ایسا حرف جو کیا ہے، جر۔ نیچے ہے نا حرف جر، یہ کون سی ترکیب ہے؟ مضاف مضاف الیہ، یعنی جر کا حرف جو جر دیتا ہے، جر والا، ٹھیک ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ایک چیز اور آتا ہے اما، ہم استعمال کرتے ہیں اما، اما حرف تفصیل ہے، عادات التفصیل، تفصیل مینس کسی چیز کی آپ آگے تفصیل دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے استعمال، جیسے مثال کے طور آپ کہیں گے اما زید فہو عالم، جہاں تک زید کی بات ہے تو وہ کیا ہے، عالم، تو زید کی آپ آگے تفصیل بیان کریں کہ زید ہے کیا، تو اس کے لیے آپ کون سا حرف استعمال کریں گے، اما۔ اما کا جو جواب آتا ہے وہ فا کے ساتھ آتا ہے، جیسے میں نے کہا نا اما زید فہو عالم، جہاں تک زید کی بات ہے وہ کیا ہے، عالم ہے، تو جو جواب ہوتا ہے نا اما کا اس پر کیا آتا ہے، فا، تو میں نے کہا نا فہو، تو یہ یاد رکھیں۔ جیسے اما محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہو صادق القول، جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ کیا ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، جہاں تک، ہاں اس کا ترجمہ اکثر یہ ہوتا ہے جہاں تک، ٹھیک ہے، یہ تمیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تمیز کے لیے، تمیز نہیں، تفصیل کے لیے استعمال۔ اما محمد فہو صادق القول، جہاں تک محمد کی بات ہے سسم تو وہ سچے ہیں، صادق القول مینس قول کے اندر سچے، یعنی جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہوتی۔ اما، یہ عین اور میم الف ما دونوں مل کر کیا بن گیا ہے، اما، مرکب ان ام و ما، یہ ان اور ما دونوں مرکب ہو کر کیا بنے ہیں، اما۔ جیسے ہم تم کہتے ہیں ہم ہوا بریء اما یقول الظالمون، وہ بری ہے جو ظالم لوگ کہتے ہیں، کس سے بری ہے، جو وہ ظالم لوگ۔ میں نے آپ کو پیچھے بھی کہا کہ جب حرف جر استعمال ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر فعل پر، یاد رکھیے گا فعل پر حرف جر ڈائریکٹ استعمال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لازماً آپ کو میم الف ما جو ہے اس کے ساتھ ایڈ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہے وہ بری ہوں اما یقول الظالمون، ان کا مطلب ہی تھا سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بری ہے کس سے، جو ظالم لوگ کہتے ہیں اس سے، تو ان کا تب ہوا نا سے، مگر ہم ان ڈائریکٹ نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے بعد کیا آ رہا تھا، فعل یقول، تو لازماً ہے جب حرف جر آئے گا
اس کے ساتھ آپ کو اگر فعل بعد میں ساتھ ہی آ رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو میم الف کو کیا کرنا پڑے گا ایڈ. تو یہ دونوں مل کر کیا بن گئی پھر اما یقول الظالم. سر یہ صرف فعل پہ ہی آتا ہے؟ ہاں یہ صرف فعل کے ساتھ ہی آتا ہاں ہے؟ یہ فعل کے ساتھ. باقی سارے پروسیجر اس قسم کے ساتھ جب حرف جر اسم کے ساتھ آئیں گے وہ ہمیشہ اسم کے ساتھ آئیں گے. اور یہاں پر یہ عمل بھی نہیں کرے گا. اب کس پر عمل کرے گا؟ ان حرف جر ہے میم کے ساتھ جب آ گیا تو عمل بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور فعل پر تو عمل کرے گا. پر اس کا ترجمہ کیا ہوگا سر؟ ہوا بری اس کا ترجمہ سے ہی ہوگا. میم ما کا کوئی یہاں پر ترجمہ نہیں ہے. ہوا بری اما یقول الظالم. دیکھیے بری میں نے ابھی کہا تھا نا ان کسی فعل کے ساتھ صلہ آتا ہے. بریون کا صلہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ بریون کا جو صلہ آتا ہے ان کے ساتھ آتا ہے. اس کا ترجمہ بھی یہاں پر کیا ہوگا سے. ہوا بریون اما یقول الظالمون. جو ظالم لوگ کہتے ہیں وہ اس سے کیا ہے بری. آئین اداۃ الاستفہام عن المکان. ایسا حرف استفہام جو مکان کے لیے کسی جگہ کے لیے جگہ کے متعلق پوچھنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں. جیسے آئین یجلس المدیر. مدیر کہاں بیٹھا ہے. کسی جگہ کے لیے آپ سوال کریں گے تو اس کے لیے آپ کون سا حرف استفہام کریں گے استعمال؟ ایک ہے آئین. آئین کس کو کہتے ہیں؟ آئین کہتے ہیں آنکھ بصر. جیسے کہا جاتا ہے لا تغمز عینک. لا تغمز غمز یغمز بند کرا. لا تغمز عینک اپنی آنکھ بند نہ کرو. حینما تمشی. حینما جب تم چلو تو اپنی آنکھ بند نہ کرو. حینما کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ جب. سر ہینا مطلب ماں کے ساتھ آئے گا. اس کے بغیر حینا بھی ماں کے ساتھ ہے. اس کے بعد فعل آتا ہے تو اسی لیے ہینا ہاں اس کے ساتھ ماں ضروری لگتا ہے. کیونکہ حروف جتنے بھی اگر آئیں گے نا حروف یاد رکھیے گا حروف جتنے بھی آئیں گے اگر ان کے بعد ساتھ ہی فعل آ رہا ہے تو لازماً ان حروف پر آپ کو کیا لگانا پڑے گا؟ ماں لگانا. الہ حرف جر للاسم. یہ بھی حرف جر ہے اسم کے لیے آتا ہے. جیسے ذهب الى اہلی وہ اپنے اہل کے پاس گیا. ٹھیک ہے. الا حرف استثناء ہے. کسی چیز کو کسی سے الگ کرنے کے لیے کیا آتا ہے؟ الا. جیسے وصل الجمیع الا رجلا. تمام پہنچے الا سوائے ایک آدمی کے. ٹھیک ہے. الا استثناء حرف استثناء. کسی چیز کو آپ کسی سے الگ کریں گے تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ الا. اور الا کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ منصوب آتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے الا رجلا آیا. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے. اس کو کہتے ہیں حروف استثناء. اور مستثنا کون ہے اس میں؟ رجلا. مستثنا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ الگ کریں. ہے نا. لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی سوا نہیں ہے کوئی الہ معبود الا اللہ. اللہ کے. جب لا اور الہ آتا ہے نا تو وہ پازیٹیو کے معنی میں آتا ہے. لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. یہاں پر اللہ ہے کیونکہ پہلے آیا نا لا. یعنی استثناء اللہ کے کس میں ہو رہا ہے؟ پہلے لا آ گیا پھر اللہ آ گیا. تو یہاں پر آپ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کیا ہے؟ معبود. اب ہے کچھ افعال جو آپ نے غالباً پڑھے ان کے اقسام کہ افعال جو ہے حروف کے اعتبار سے تنقسم الافعال من حیث حروفها الى الصحیح والمعطل. حروف کے اعتبار سے افعال جو ہے فعل جو ہے وہ کس میں تقسیم ہوتے ہیں؟ دو قسموں میں. صحیح اور معطل. صحیح کس فعل کو کہیں گے؟ جس میں کوئی حرف علت. حرف علت کتنے ہیں ٹوٹل میں؟ الف واو اور یا. جس فعل میں کوئی حرف علت نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اور جس فعل میں حرف علت ہو اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح کی مثال دیکھیے کامل محموز اور مضاعف. کامل کس کو کہتے ہیں؟ کامل مطلب جس میں کیا ہو بالکل صاف. ہاں جیسے کتبہ ہے سمیہ ہے کبورہ ہے. اس میں کوئی حرف علت وغیرہ نہیں حمزہ ہے. ٹھیک ہے. محموز کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ سے. محموز جس میں کیا ہو؟ جس میں حروف اصلی میں کیا ہو؟ حروف اصلی میں حمزہ ہو. جیسے اخذہ. اخذہ میں کیا پر حرف فا کلمہ میں حمزہ. سألہ میں
عین کلمہ پر حمزہ ہے. بدع میں تو محموز اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حمزہ آ رہا ہے. اور مضاعف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تشدید. ہاں جیسے مر، شم، دل، یہ ہو گئے صحیح کے اقسام. اب معطل کس کو کہتے ہیں؟ ما یکون فی حروفہ الاصلیہ حرف او حرفان من حروف العلہ وهو علی انواع الآتیہ. ایسا فعل جس کے حروف اصلی میں ایک حرف یا دو حروف علت میں سے ہو، جیسے کہ آپ آگے دیکھیں گے اس میں کچھ انواع ہے. جیسے مثال کس معطل فعل کو کہتے ہیں؟ جس میں حروف فا کلمے میں کیا ہو؟ فا کلمے میں حروف علت. جیسے وقفا، واو کیا ہے؟ حرف علت. اور کس کلمے پر ہے؟ فا کلمے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مثال کہیں گے. اجوف کس کو کہیں گے؟ جس میں عین کلمے میں. جیسے صاح حرف علت فی الوسط، جس میں عین کلمے میں حرف علت، تو اس کو کیا کہیں گے؟ العجوف. ناقص کس کو کہیں گے؟ جس کا آخری کلمہ یعنی لام کلمہ حرف علت ہو. جیسے جرا. ٹھیک ہے. اچھا اسی میں اب دو آتے ہیں، لفیف اور لفیف مقرون اور لفیف مفروق. حرفان مقرونان للعلہ، جس میں دو حروف ایک ساتھ کیا ہو؟ حرف علت ہو. یا تو فا اور عین ہوگا یا تو عین اور لام ہو. یعنی پیدر پہ دو حروف ایک ساتھ کیا آ رہے ہیں؟ حروف علت میں سے. جیسے اوا ہے، واو اور یا دونوں ایک ساتھ کیا آ رہے ہیں؟ حرف علت. ان کو کیا کہیں گے؟ مقرون. اور مفروق کہتے ہیں جس میں دو حرف علت ہے لیکن ایک ساتھ نہیں ہے، ایک چھوڑ کر ایک ہے. جیسے وقع، اس میں حرف علت کون کون سے ہے؟ واو اور یا. لیکن واو اور یا کے درمیان کیا ہے؟ اسی وجہ سے اس کو مفروق کہتے ہیں. مقرون اور مفروق لغوی اعتبار سے کہتے ہیں. مقرون کہتے ہیں جڑا ہوا، ٹھیک ہے. مفروق کہتے ہیں جس میں فرق ہو، جس میں جو الگ. اسی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں. مگر لفیف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو حروف علت. اب اس کی دو قسمیں، ایک ہے مقرون ایک ہے مفروق. لفیف مفروق کس کو، مقرون کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو حروف علت ایک ساتھ ہو، ٹھیک ہے. اور مقرون کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو حروف علت ہو مگر الگ الگ. نہایہ means end. نہایہ کہتے ہیں end. وسط کہتے ہیں بیچ کو. بدایہ کہتے ہیں پہلے. البدایہ والنہایہ کن کی کتاب ہے؟ ہاں ہاں الأجوف اس کو اسی وجہ سے وسط کہتے ہیں، وسط سے نکالتے ہیں. جیسے ہم تجوید پڑھتے ہیں جوف دہن مینس منہ کا خلا، منہ کا بیچ والا حصہ. جوف کہتے ہیں اصل میں کس کو؟ بیچ والے. اچھا فعل متعدی اور فعل لازم پڑھا ہے آپ نے؟ کس کو کہتے ہیں فعل متعدی؟ جو مفعول مانگے. ایسا فعل جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی، تب تک وہ اپنا معنی مکمل نہیں دیتا ہے جب تک اس کو مفعول بھی نہ لایا گیا ہو. اور فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ جو فاعل پر ہی اپنا معنی مکمل کرے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑے. وہی آپ کو دیکھنے. جیسے فعل متعدی ہے افعل. افعل مینس افعل وزن. اس پر مثال کے طور آپ کوئی مثال آپ اس پر کوئی فعل لیجئے. ضربہ ہے، اگر یہ افعل بھی وزن پر لائیں گے تو کیا آئے گا؟ اضرب. اضرب مینس ہاں. یا ایک اور فیجی مثال یہ غمزہ ہے، یا جو انہیں مثال دی اغمز. اغمز کیا ہوتا ہے؟ زور سے بند کرنا. کیا معنی؟ دوسرے کی آنکھیں بند کرنا. ہاں اغمز. ہاں صحیح بات ہے. کیا ہے مطلب اغمز؟ دوسرے کی آنکھ بند کرنا. اب ہے غمزہ اور اغمزہ میں فرق دیکھیے. غمزہ اچھا اغمزہ، غمزہ مینس ہو گیا آنکھ بند کرنا. اب ہے اغمزہ، اس کا مطلب دوسرے کی آنکھ بند کر. اب اس کے لیے مفعول کو آپ کو لانا ضروری. میں کہوں گا میں نے بند کی، یعنی میں نے بند کی. کیا بند کی؟ جب آپ مفعول کا ذکر نہیں کریں گے تو
تو تب تک یہ اغمزہ فعل مکمل مفہوم نہیں دے رہا ہے جب تک کہ میں اس کا کیا مفعول بھی، جب تک کہ میں نہ کہوں اغمضت عینہ، میں نے اس کی آنکھیں بند کی، تب تک یہ اپنا مفعول نہیں دے۔ اگر میں خالی کہوں گا اغمضت، میں نے بند کر دی، کیا بند کر دی؟ سامنے والے کو سمجھ نہیں، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ متعدی۔ تو میں نے جب اس کا مفعول بھی ساتھ لایا تب اس نے اپنا معنی مکمل دیا۔ اگر میں خالی فعل پر ہی اکتفا کرتا، جیسے ضربت، میں نے مارا، یا اکلت، تو ایک معنی میں یہ بھی ٹھیک ہے، تو اس نے کھایا، ضروری نہیں کہ کیا کھایا یہ، لیکن اس میں آپ کو ضروری ہے کیا بند، ٹھیک ہے، یہ چیز اسی کو کہتے ہیں متعدی، یعنی ایسا فعل جس کے ساتھ جو اپنا معنی مفعول کے ساتھ ہی مکمل کر دے، مفعول کے بغیر وہ مکمل نہیں۔ اسی طرح آتا ہے لزوم، لازم کس کو کہتے ہیں؟ جو خالی فاعل پر ہی اپنا فعل، اسی سے نکلا انغمزہ، ایک تھا اغمزہ، ایک تھا انغمزہ۔ انغمزہ کیا معنی ہوتے ہیں؟ انغمزہ ہاں اس کے معنی بھی، آنکھ بند ہونے کے معنی میں بھی، توجہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، توجہ دینے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر میں کہوں گا انغمزت، میں نے کیا کی، یا انغمزت عینہ، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، یا انغمزت العین، آنکھ بند ہو گئی، تو فاعل پر ہی کیا ہو گیا؟ مفعول مکمل ہو گیا، اب مفعول لانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جس کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت، اور فعل لازم اس کو کہتے ہیں جو فاعل پر ہی اپنا کیا کر دے، اپنا معنی مکمل دے۔ یہ بات ہے انفعال سے، ہاں یہ کس طور سے افعال؟ کون سا؟ افعال، افعال، باب افعل یفعل، افعل اکرم کی باب افعال سے، ہاں۔ اس کا اغمزہ کا ماضی کیا آتا ہے؟ اغمزہ، اور مضارع کیا آتا ہے؟ یغمز، اور فعل امر ہاں ہاں اغمزہ یغمز، باب افعال ہے۔ اغماز علی وزن افعال، یہ جو اغماز ہے نا کس کے وزن پر آتا ہے؟ افعال کے۔ یہ نصر ہے نصر، ہاں نصر ہے نصر، کیا اغمزہ اکرمہ ہے، باب نصرہ سے نہیں ہے، اکرمہ مزید فی ہے نا یہ۔ اسی طرح انغمزہ کا کیا آتا ہے؟ انغمزہ ینغمز انغماز، یہ افعال کے وزن، انفعال کے وزن پر آتا ہے، اور اکثر فعل متعدی جو ہوتے ہیں افعال کے وزن پر آتے ہیں، اور فعل لازم کن کے وزن پر آتے ہیں؟ انفعال کے وزن پر۔ جیسے ہم کہتے ہیں اغمزہ عینہ، ای گتھا، اس نے اس کی آنکھیں بند کر دی، تو اس کے لیے ضروری آپ کو اغمزہ کے ساتھ مفعول لانا پڑا، یعنی آپ نے اس کی آنکھیں، اس نے اس کی آنکھیں بند کر۔ لیکن جب ہم کہیں گے انغمزت عینہ، یہ فعل لازم ہے انغمزہ، تو ہم نے خالی فعل ہی لائے، انغمزت عینہ، اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور معنی مکمل ہو گیا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ہاں اس کے اذا اردت المبالغه في الاسم فالحق عن الف اور نون زائدتين باخره للمذکر ویا الیا مفتوح ما قبلها للمؤنث۔ جب آپ کسی اسم میں معنی کے اندر مبالغہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے آخر میں آپ دو چیزوں کو ایڈ کیجئے، الف اور نون کو مذکر کے ساتھ، اور یا مؤنث میں کیا آپ کریں گے؟ یا مفتوح ما قبلها، یا جو ہے اس کو آخر میں اس کے ساتھ مؤنث کے ساتھ کیا کریں گے؟ ایڈ کریں گے۔ جیسے غضبن ہے، غضبہ مینس کیا ہوتا ہے؟ غضبہ مینس غصہ کرنا۔ آپ جب آپ کہیں گے غضبان مینس شدید غصہ کرنے والا، تو الف اور نون جب آپ نے ایڈ کر دیا تو کیا بن گیا؟ اس کے معنی کے اندر کیا آ گیا؟ مبالغہ، شدت آ گئی، یعنی شدت سے غصہ کرنے والا۔ غاضبن بھی آتا ہے، غاضبن کس کو کہتے ہیں؟ غصہ کرنے والا، لیکن ہم جب کہیں گے غضبان، یہ فعلان کے وزن پر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا شدت سے غصہ کرنا۔ اسی طرح فریحہ ہے، فریحہ مینس خوش ہونا، وہ خوش ہوا، جیسے فریح تو میں خوش ہوا۔ جب کہا جاتا ہے فرحان، بہت زیادہ خوش ہونے والا، بہت زیادہ، تو الف اور نون ایڈ کر دیا تو کیا معنی کے اندر کیا آ گئی؟ فرحن سے فرحان۔ اسی طرح ہے عطش مینس
پیاس لگنا, اس کو پیاس لگے. تو اسی کو جب ہم عطشان کے وزن پر فعلان کے وزن پر لائیں گے, الف اور نون ایڈ کریں گے تو مینس شدت سے پیاس لگے. انا عطشان, میں پیاسا ہوں, یعنی مجھے شدت سے پیاس لگے. جاء یجوع جوعا مینس بھوک لگنا. تو اسی کو جب ہم الف اور نون ایڈ کریں گے جوعان کے فعلان کے وزن پر تو کیا بنے گا جوعان. انا جوعان, میں بھوکا ہوں, شدید بھوکا ہوں. شبع یشبع شبعا مینس شکم سیر ہونا, شکم سیر ہونا. تو اسی سے نکلا ہے شبعان, میں شکم سیر ہوں, یعنی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اب زیادہ نہیں کھا سکتا. کسیلا یکسلو کسلا مینس سست. جب کہا جاتا ہے کسلان, انا کسلان ہوں, میں بہت زیادہ سست ہوں, یعنی وہ لیزینس کی انتہا پر پہنچتا ہے. یہ بات سمیع سے کسے مبالغہ ہوا. مبالغہ کا مطلب معنی ہے کہ بس ایڈیشن آف الفاظ یا حروف. معنی کے اندر جب آپ شدت لائیں گے معنی کے اندر زیادتی ہوتی ہے. مطلب حروف کا ایڈیشن بھی ہاں حروف کا ایڈیشن ہی ہوتے ہیں, اسی سے معنی کے اندر مبالغہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایڈیشن کے بغیر معنی میں اضافہ نہیں, اس کے ضرور بعض اوقات آپ معنی اتنا پڑتا ہے, بعض اوقات تشدید لگانے سے ہوتا ہے, بعض اوقات حروف ایڈ کرنے سے ہوتا ہے, بعض اوقات ایک حرف ایڈ کرنے سے ہوتا ہے. تشدید سے بھی ہاں ہو سکتا ہے. لگانا آپ کو ضروری ہے. پوچھ رہا ہے حروف ہونا ضروری ہے, خالی تشدید سے بھی مبالغہ ہو سکتا ہے. نہیں, حروف بھی لگاتے ہیں اور تشدید بھی. بعض اوقات تشدید سے ہی معنی ہو جاتا ہے, بعض اوقات حروف سے. کچھ حروف میں تشدید سے, کچھ میں یعنی کچھ میں حروف لگانے. تشدید بھی جو ہو گیا نا, ہاں تشدید حرکت کا اضافہ, اس میں بھی ہاں تشدید میں بھی حروف کا اضافہ مشدد ہوتا ہے نا. اب یہ تھے مذکر کے ساتھ, یعنی مذکر کے ساتھ آپ الف اور نون ایڈ کریں گے. اگر یہی مؤنث آئے گی تو اس میں آپ کیا کریں گے, یا ایڈ کریں گے, اور یا سے ما قبل اس کو مفتو بنائیں گے. جیسے غضبان کا مؤنث کیا آئے گا, اس میں آپ کو دو وزن خالی یاد رکھنے, اس طریقے سے آپ کنفیوز ہو جائیں گے. فعلان یاد رکھیے گا اور فعلا یاد رکھیے گا. فعلان مذکر کے لیے آتا ہے اور فعلا مؤنث کے لیے, یہ یاد رکھیے گا. اسی پر ہے جیسے غضبان ہے, عطشان ہے, ٹھیک ہے, شبعان ہے یا جوعان, ٹھیک ہے. یہ کس سارے وزن پر آتے ہیں فعلان مذکر. اور اسی کا اپوزٹ جب ہم مؤنث دیکھیں گے تو کیا آئے گا, فعلا کے وزن پر بنائیں اس کو, غضبان کو غضبا, عطشان کو عطشا, شبعان کو شبعا, جوعان کو ٹھیک ہے, فرحان کو فرحا, ٹھیک ہے. اب یہ ہے, اب جمع کیا آتا ہے ان کو, ان سب کا مذکر اور مؤنث سب کا ایک ہی پلورل آتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے فعال ایک وزن یاد رکھیے گا, فعال, ٹھیک ہے. فعال جمع کے لیے آتا ہے. غضبہ کا اس کا کیا آئے گا, غضبان کا یا غضبہ کا اضاف, اور عطشان کا عطاش, اور شبعان کا کیا ہے شبع. شبع ہونا ہے. اور کسلا کا کیا آئے گا کسالہ, اس کا قیاس کے خلاف آتا ہے, ٹھیک ہے. کسالہ, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے. اس کا کیا آئے گا کسالہ, یہ وزن کے خلاف آتا ہے, یہ یاد رکھیے. بس تین وزن آپ کو یاد رکھنی ہے, فعلان, فعلا اور فعال. فعلان مذکر واحد کے لیے آتا ہے, فعلا مؤنث کے لیے آتا ہے, اور فعال جمع کے لیے, مذکر مؤنث دونوں جمع. یہ یاد رکھیے گا. اب ان کا معنی دیکھیے, غضبان کا معنی کیا ہے, یا غضبہ کا ملیء بالغضب الشدید, جو بھرا ہوا ہے سخت غصے سے. اور فرحان یا فرحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ملیء بالفرح, جو بھرا ہوا ہے کس سے, خوشی سے. عطشان یا عطشا, العطش شدید, شدید پیاس. اور جوعان جوع, الجوع الشدید, سخت بھوک, شدید بھوک. اور اسی طرح شبعان یا شبعہ ملیء بالطعام, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے کس سے, ملیء مینس بھرا ہوا, فلڈ. اور کسلان, کسلا ملیء بالقصد,
جو سستی سے بس ایگزام دیا اس میں جو ابھی تک پڑھا سر پیپر گھر میں پھر ہوتے نہیں یہ دیا تھا کہ مطلب کیا اچھا اس کو دیکھو پہلے